معزز سامعین گرامی قدر، انشاءاللہ آج بہت سے ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا تو پہلے ہم دعا کریں گے، اگر وقت بچ گیا تو چند گزارشات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جہنم سے ہم لوگوں کو آزاد فرما، یا اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما، یا اللہ ہر گناہ کو معاف فرما، یا اللہ ہر صبح کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہر دوپہر کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہر رات کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ دن اور رات کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں سب کو معاف فرما، یا اللہ سخت سخت عذاب سے دور فرما، یا اللہ ہمارے جسم کے جتنے بھی اعضاء گناہوں میں ملوث ہیں یا اللہ سب گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ان آنکھوں نے بے شمار گناہ کر رکھے ہیں، یا اللہ ان آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ بد نظری کو معاف فرما، یا اللہ شرک کو ختم کر دے، یا اللہ حسد کو ختم کر دے، یا اللہ ان آنکھوں کو جو گندے گندے پروگرام دیکھ چکے ہیں یا اللہ ان کو معاف فرما، یا اللہ یہ آنکھیں جو غیر محرم کو دیکھ چکی ہیں یا اللہ ان کو معاف فرما، یا اللہ اس زبان کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ اس زبان سے بولے گئے جھوٹ کو معاف فرما، یا اللہ اس زبان سے کی گئی غیبت کو معاف فرما، یا اللہ اس زبان سے دی گئی گالی کو معاف فرما، یا اللہ اس زبان سے کھائی ہوئی جھوٹی قسموں کو معاف فرما، یا اللہ زبان کے ہر عہد شکنی سے ہم کو معاف فرما، یا اللہ زبان کی ہر گالی گلوچ سے ہم کو معاف فرما، یا اللہ اس زبان سے جتنے بھی ہم نے گناہ کیے سب کو معاف فرما، یا اللہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس زبان کے جسم کے اعضاء کے پورے سر سے پاؤں تک جتنے بھی جسم کے اعضاء نے گناہ کیے سب کو معاف فرما، یا اللہ ان کانوں میں جتنی بھی بری باتیں برے پروگرام کی آوازیں یا اللہ جتنی بھی جو کچھ بھی چیزیں اس کان میں بری ڈلی ہیں یا اللہ اس سب کو معاف فرما، یا اللہ ان ہاتھوں نے جو حرام کے پیسے پکڑے یا اللہ اس ہاتھوں سے اگر کوئی گناہ کیے یا اللہ سب کے سب گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ یہ وہ قدم جو حرام کاموں کی طرف اٹھے یا اللہ اسے معاف فرما، یا اللہ سر سے پاؤں تک اس مہینے میں جتنے بھی گناہ ہم سے ہوئے یا اللہ ان سب کو معاف فرما، یا اللہ اگر اس مہینے میں ہم معاف نہ ہوئے تو ہم بڑے سخت عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، یا اللہ اس مہینے میں بابرکت مہینے کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ اگر ہم اس مہینے میں نہ بخشے گئے تو بڑی سخت وعید ہے تیری، یا اللہ اس مہینے کے اندر اندر ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ اس دعا میں جو بھی شامل ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں کے ہاتھوں کو دیکھ، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ بوڑھے بھی ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، یا اللہ اس دعا میں بچے بھی ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، یا اللہ میری پیاری بہنیں میرے پیارے بھائی بھی اس دعا میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، یا اللہ ہم سب کی مائیں بہنیں اس بیٹیاں اس دعا میں شامل ہیں، یا اللہ دنیا کے اوپر جتنے بھی مقدس اور معطر جگہ ہیں ان سب کا صدقہ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ جو بھی اس دعا میں شامل ہے اس سب کو معاف فرما، اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، یا اللہ اس دعا میں جتنے بھی بچوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی لاج رکھ لے، یا اللہ اس دعا میں جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں شامل ہیں ان کی دعاؤں کی لاج رکھ لے، یا اللہ اس مسجد میں جتنے بھی میرے پیارے بھائی اس دعا میں شامل ہیں ان سب کی لاج رکھ لے، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اوپر سب سے پاکیزہ جگہوں میں سے اللہ کا گھر ہے، یا اللہ تجھے اس گھر کا واسطہ پیارے حبیب کا واسطہ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ پاک آپ ہی کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں، یا اللہ آپ ہی کے سامنے ہم نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ یہ سینکڑوں لوگ اس دعا میں شامل ہیں، یا اللہ ان سب ہاتھوں کی لاج رکھ لے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ کہنے والی زبان یا اللہ تیرا ذکر کرنے والی زبان عطا فرما،
یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں سے ہم سب کو پاک کر دے۔ یا اللہ جیسے ہمارے جسموں سے آپ گناہوں کو صاف کرتے ہیں، یا اللہ ویسے ہی ہماری بیماریوں کو بھی صاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے جسموں کو بیماریوں سے پاک کر دے۔ یا اللہ ہمارے جسموں کو بیماریوں سے صاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ ہم لوگوں کو اللہ کہنے والی صاف شفاف زبان عطا فرما۔ یا اللہ سب سننے والوں کو جو بیمار ہیں، جو اس دعا میں شامل ہیں، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اس دعا میں جو بھی ہاتھ اٹھا کر جس بھی حاجات کو لے کر شامل ہے، یا اللہ اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے ہم سب کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کے پاؤں سے لے کے سر تک جتنے گناہ ہیں انہیں معاف فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ سر سے پاؤں تک جتنی بیماریاں ہیں اسے صاف فرما، اسے پاک فرما ہمارے جسم کو۔ یا اللہ بہت سے ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ جو بیمار ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ کاشف بھائی بہت زیادہ بیمار ہیں، ہسپتال میں وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں، یا اللہ انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ یا اللہ بہت سے رشتہ دار بیمار ہیں، یا اللہ انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری بہن بھائیوں کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے بانجیوں کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے بھتیجیوں کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری خالاؤں کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے چاچوؤں کو، ماموں کو جو بھی بیمار ہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بڑے بزرگ والدین زندہ ہیں، بیمار ہیں، یا اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ والدین کی بیماریاں ختم کر دے۔ یا اللہ ہم سے ان کی بیماریاں دیکھی نہیں جاتی، یا اللہ ان کو شفائے کلی نصیب فرما۔ یا اللہ جو والدین بوڑھے ہو چکے ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ ان کو تندرست فرما۔ یا اللہ ان کا سایہ دیر تک ہم سب کے سروں پر قائم رکھا۔ یا اللہ جتنے بھی عزیز و کار بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم لوگوں سے اپنے والدین کی بیماریاں دیکھی نہیں جاتی، یا اللہ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے والدین بوڑھے ہیں جو بیمار ہیں انہیں تندرست فرما۔ یا اللہ ان کا سایہ دیر تک ہمارے سروں پر قائم رکھ۔ یا اللہ ان کا سایہ دیر تک ہمارے سروں پر قائم رکھ۔ یا اللہ جو والدین آپ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ جو والدین آپ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ان کی قبروں کے اوپر رحمتوں کا نزول نازل فرما۔ یا اللہ ان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شفقت نازل فرما۔ یا اللہ جو بھی میرا عزیز و کار، اس ویڈیو کو دیکھنے والے کا عزیز و کار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکا ہے، یا اللہ جب انسان قبر میں ہوتا ہے، یا اللہ اس وقت وہ اس قبر میں اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی اس کے لیے دعا کرے، اس حالت میں ہوتا ہے کہ جیسے انسان سمندر میں ڈوب رہا ہو۔ یا اللہ وہ شخص بڑا بے بس ہوتا ہے جو قبر کے اندر ہوتا ہے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ عزیز و کار جتنے بھی میرے اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بھی بڑے عزیز و کار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اس کا جو بھی پیارا اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکا ہے اور قبر میں بڑا بے بس ہے، یا اللہ اس کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ اس کی قبر کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ جو اس وقت زیر زمین ہے، یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ وہ ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما۔ یا اللہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ جن کے والدین مرحوم اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو ہزار جنتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی کروڑ مغفرت کر دے۔ یا اللہ جو اس دنیا فانی سے امت مسلمہ جتنی بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکی ہے سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے اعلیٰ باغ بنا۔ یا اللہ ہم سب کی نمازوں کو قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ جو ہمارے عزیز و کار، ہمارے بڑے بزرگ آپ کے روبرو پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ حاجی اکرام صاحب کے والدین کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ نبی صاحب کے والدین کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ راکب ثاقب صاحب کے والدین کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ وسیر صاحب کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ ڈاکٹر اسد اللہ صاحب کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ ایمان اللہ بھائی کی قبر کو روشن کر دے۔ منور سلطانہ کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ غلام حسین کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ماسٹر محمد سلیم قریشی کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ بلقیس بیگم کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ماریہ حسن کی قبر کو نور
سے منور فرما، یا اللہ فرقان بٹی کی قبر کو نور سے منور فرما، یا اللہ ان لوگوں نے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کیے دنیا میں رہتے ہوئے سب کی بخشش و مغفرت فرما، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ عارف صاحب کے والدین کی قبر کو نور سے منور فرما، یا اللہ سعید صاحب کے والدین کی قبر کو نور سے منور فرما، یا اللہ جتنے بھی نمازی اس مسجد میں شامل ہیں ان کے والدین آپ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ تیری راہ میں حاضر ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کو معاف فرما، یا اللہ ان کو معاف فرما، یا اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما، یا اللہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یا اللہ ان کے لیے دعا کر دینی چاہیے، یا اللہ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ بہت سی ایسی بہنیں بیٹیاں ہیں جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، اپنے والدین کے لیے دعا کے لیے کہا، یا اللہ ان کے والدین کو معاف فرما، یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما، اے اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بچہ والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو ان کا جنت میں ایک درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، یا اللہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بھی والدین بڑے بزرگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کا ایک درجہ بڑھا دے، یا اللہ پاک مزید حدیث صحیح میں بھی سنا ہے پھر والدین کو اطلاع کی جاتی ہے کہ فلاں بچے کی وجہ سے آپ کا یہ درجہ بڑھایا جا رہا ہے، فلاں بچے نے آپ کے لیے دعا کی اس کی وجہ سے آپ کی یہ حاجتوں کو پورا کیا جا رہا ہے، فلاں بچے نے آپ کے لیے دعا کی اس کی وجہ سے آپ کے گناہوں کو بخشا جا رہا ہے، فلاں بچے نے آپ کے لیے دعا کی اس کی وجہ سے آپ کو جنت عطا کی جا رہی ہے، یا اللہ ہمارے رشتہ دار جتنے بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ جن کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں یا اللہ ان کے درجات کو بڑھا دے، اے اللہ پاک یہ کلام پاک یہ دعا کا تمام حصہ ان تک پہنچا دے، یا اللہ ہم ان کے پیچھے دعاؤں کرنے والے ہیں، یا اللہ انہیں ان چیز کی اطلاع دے، یا اللہ انہیں ان چیز کے بارے میں آگاہ کر دے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے اعلیٰ مقام عطا کر، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے بہترین باغوں میں سے باغ بنا، یا اللہ ہم سب کے والدین بہترین صدقہ جاریہ بنا کر یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائیں، یا اللہ ہم اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائیں، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ گھر والوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ان کو دین کر راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اولاد کو تمام نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کو تمام برائیوں سے بچا، یا اللہ یہ تمام تیرے بندے تیرے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے تمام حاجتیں کر رہے ہیں، یا اللہ تمام دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ ہماری تمام مشکلوں کو حل فرما، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم تیرے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، یا اللہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، یا اللہ کسی کی چوکھٹ پر آ کر سوال نہیں کرتے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما لے، یا اللہ آپ کو پیارے حبیب کا واسطہ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اے اللہ تمام اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، یا اللہ ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہ بھیجنا، یا اللہ آج سب کی جولیوں کو بھر دے، یا اللہ ان تمام جولیوں کے اندر خیرت کا نزول عطا فرما، یا اللہ بوڑھے بچے بزرگ جوان نوجوان عورتیں بیٹیاں بہنیں جو بھی تیرے سے آس امید لگائی بیٹھی ہیں یا اللہ اس دعا میں شامل ہیں، یا اللہ ان کی نیک خواہشات کو پورا کر دے، یا اللہ بہت سے لوگ بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما، یا اللہ ان کو اچھے رشتے نصیب فرما، یا اللہ میرے بہت سے ایسے نمازی دوست قریبی احباب جو کسی بھی آزمائش میں مبتلا ہیں کسی بھی حاجات کا شکار ہے، یا اللہ میری جس بہن نے میرے جس بھائی نے مجھے میسج کر کر کے یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام جہاں جہاں پر بھی میری جس بچی میرے جس بھائی نے مجھے دعاؤں کے لیے بتایا دعاؤں کے لیے کہا جس بھی حاجات کے لیے بتایا، یا اللہ ان کے گھروں میں خوشیاں عطا کر، یا اللہ ان کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ان کے گھروں کو آباد کر، یا اللہ ان کے گھروں میں جو لڑائیاں جھگڑے گھریلو ناچاکیاں ہیں انہیں دور فرما، یا اللہ جو بچیاں اپنے گھروں میں آباد نہیں ہیں ان کو آباد کر دے، یا اللہ جو بچیاں اپنے گھروں میں پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو بچیاں گھروں میں کسی بھی وجہ سے کوئی بھی حاجات کو لے کے کسی بھی مشکلات کا شکار ہیں یا اللہ پاک ان کی تنگیوں کو دور فرما، یا اللہ جو بچیاں ظلم برداشت کر رہی ہیں یا اللہ ان کو ظلم سے رہائی نصیب فرما، یا اللہ پاک جو لوگ بچوں کے اوپر بچیوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے پھول سے بچوں کے اوپر اتنے ظلم کرتے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت عطا کر، یا اللہ ایسی ہدایت عطا کر کہ یہ اس کام سے باز آ جائیں، یا اللہ بچوں کے اوپر
ظلم کرنے والوں کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ان کے مقدر میں اگر ہدایت کی ہے یا اللہ پاک ان کو ہدایت عطا کر، یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اے کفر کو نیست و نابود فرما، یا اللہ جو لوگ بچے بچیوں پر ظلم کرتے ہیں ان بچے بچیوں کو محفوظ فرما، یا اللہ جو بھائی صرف اور صرف نکاح کرنا چاہتے ہیں، پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یا اللہ ان کے لیے اچھی بچیوں کا انتظام فرما، یا اللہ وہ بچیاں عطا کر جو ان کے نکاح میں بہتر ہوں، یا اللہ ایسے رشتے میسر کر جو ان کے لیے بہتر ہوں، یا اللہ بہت سے والدین یا اللہ دعا کی اپیل کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی بیٹیوں کے لیے نیک رشتے عطا کر، یا اللہ جو والدین بچوں کے کسی بھی معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ اچھے رشتے نصیب فرما، یا اللہ جو والدین بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں نیک رشتے عطا فرما، یا اللہ محبت کا معاشرہ بنا، یا اللہ معذرت کا معاشرہ بنا، یا اللہ الفت کا معاشرہ بنا، یا اللہ جو لوگ بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، یا اللہ میرے بھائی جو بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، یا اللہ ایک جان ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بھائیوں میں آپس میں پیار اور اتفاق کے تہار عطا فرما، یا اللہ ہم سب تیرے در کے سوالی ہیں، یا اللہ تیرے در کے بھکاری ہیں، یا اللہ تیرے در کے سوا ہم کسی کے آگے نہیں جاتے، یا اللہ پاک کسی سے نہیں مانگتے، آپ کے در کے علاوہ جائیں تو کہاں جائیں، یا اللہ پاک ہم کس سے مانگیں، یا اللہ کہاں جائیں، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، یا اللہ ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا، یا اللہ پاک آج ان دعاؤں کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ پاک ان دعاؤں کے صدقے ہم سب کی حاجتوں کو پورا کر دے، یا اللہ پاک ان ساتوں آسمانوں کا واسطہ خیر و برکت کا نزول فرما دے، یا اللہ ان جالیوں کی خیر و برکت کر دے، یا اللہ پاک ان جھولیوں کو بھر دے، یا اللہ بڑی جائز تمنائیں لے کر ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، یا اللہ ان کو قبول اور منظور فرما لے، یا اللہ ہر بندہ ایک ہی دعا کے لیے کہتا ہے، یا اللہ آپ جانتے ہو، یا اللہ آپ بہترین کارساز ہو، یا اللہ تجھے ہر چیز کا پتہ ہے، یا اللہ تجھے ہر بندے کے حالاتوں کا پتہ ہے، بے روزگاری کا عالم ہے، یا اللہ کہنے والے کو سب سننے والے کو یا اللہ رزق عطا کر دے، یا اللہ انہیں کثیر رزق عطا فرما، یا اللہ حلال روزی عطا فرما، یا اللہ حلال روزی عطا فرما، یا اللہ ان کو لکھ پتی بنا، یا اللہ ان کو کروڑ پتی بنا، یا اللہ ان کو ارب پتی بنا، یا اللہ ان کو کروڑوں پتی بنا، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ انہی لاکھوں کروڑوں میں سے انہیں زکوٰۃ نکالنے والا بنا، یا اللہ انہیں پیارے حبیب کا واسطہ انہیں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ان کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رکھ، یا اللہ نیچے والا ہاتھ صرف تیری بارگاہ میں اٹھانے کے لیے ہو، یا اللہ اپنی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنا، یا اللہ صرف تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا، یا اللہ رزق حلال اتنا عطا کر، یا اللہ پاک ہر وقت یہ زبان تیرا شکر ادا کرتی رہے، یا اللہ اتنا عطا کر کہ حرام کی طرف کبھی سوچنے کا خیال بھی نہ جائے، یا اللہ حرام کے ہر لقمے سے محفوظ فرما، یا اللہ حرام کے ہر دانے سے محفوظ فرما، یا اللہ حرام کے ہر روپے سے محفوظ فرما، یا اللہ حرام کے ہر پیسے سے محفوظ فرما، یا اللہ جب بھی دنیا سے جائیں جب بھی جسم ہمارا اس دنیا سے رخصت ہو تو جسم کے اوپر کوئی حرام کے پیسوں کا کپڑا موجود نہ ہو، یا اللہ حرام کی ججی موجود نہ ہو، یا اللہ جسم کے اوپر، یا اللہ اس بدن کے اوپر، یا اللہ پاک تیری ذات پاک ہے، اس کسی بھی قسم کا ہمارے اوپر کوئی بھی گناہ نہ ہو، یا اللہ پاک کسی کا بھی 1 روپے کا قرض موجود نہ ہو، یا اللہ پاک کسی کا بھی حق ادا کرنے والا نہ ہو، یا اللہ توفیق کی عنایت فرما، یا اللہ موت اس وقت تک نہ لینا جب تک ہم تمام قرضوں کو ادا نہ کر دیں، یا اللہ تمام مقروضوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام قرض داروں کا قرضہ عطا کر، یا اللہ جنہوں نے قرضے کی نیت کی ہوئی ہے اور قرضے کی نیت ادا کرنے سے قرض لیا ہوا ہے اور وہ پھر پریشان ہیں کہ قرض ادا نہیں ہو رہا، یا اللہ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان جنہوں نے قرض دینے کی نیت سے قرضہ لے رکھا ہے ان کی غائبانہ مدد فرما، یا اللہ ان کا قرضہ اتار دے، یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان سب پر اپنی رحمت کا نزول فرما، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ جن کے بھی جہاں پر بھی پیسے پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ پاک انہیں واپس دلا دے، یا اللہ ان کا قرض ادا کر دے، یا اللہ جو بھی جس وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ پاک ان کی رقموں کو واپس لوٹا دے، یا اللہ پاک جنہوں نے جس بھی حاجات جس بھی دعا کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو